علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ ہم سورہ بقرہ کا آغاز کریں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں یہ صورتیں تمام ہیں، جڑا جڑا ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں تمام ہیں، جڑا جڑا ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب بھی ہم اس سیشن کا جو قرآن مجید کا یہ سیشن ہم کر رہے ہیں، اس کے آغاز میں ظاہر ہے کچھ چیزیں، کچھ اصطلاحیں، کچھ ایسے پہلو بھی میں بیان کر دیا کروں گا جو ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی سمجھ کے لیے، اس کی فہم کے لیے ضروری ہیں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی صورتیں آپس میں جڑا جڑا ہیں، تمام ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ اگر ایک سورہ کے اندر ایک مضمون اختصار کے ساتھ بیان کر دیا ہے تو دوسری سورہ کے اندر اس کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ ایک سورہ کے اندر اگر ایک پہلو بیان کیا ہے تو دوسری سورہ کے اندر اس کا دوسرا پہلو بیان کر دیا ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں سورہ بقرہ اور آل عمران کس لحاظ سے یہ جوڑا جوڑا ہیں؟ دونوں صورتوں میں اہل کتاب بنی اسرائیل اور نصارہ دونوں پہ اتمام حجت ہوا ہے، اور یہ دونوں جو امتیں ہیں یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی امتیں ہیں۔ پہلے سے موجود دین جو ابراہیم علیہ السلام کی روایت میں موجود ہے، یہ دونوں امتیں اس کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ اب جبکہ یہ تیسری امت جو اسلام کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صورت میں سامنے آئی، یہ رسول کا مقام ہے کہ وہ اپنے سے پہلے موجود جو امتیں ہیں ان کو بھی شامل کر لے۔ ظاہر جہاں جہاں ان کے مخاطبین آتے جائیں گے، خواہ وہ ان کی اپنی اصل قوم ہو جو کہ مشرکین مکہ ہے، یا اس کے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اس دعوت کے مخاطبین کہلاتے ہیں۔ تو یہ اہل کتاب بنی اسرائیل کی صورت میں یا نصارہ کی صورت میں، ان پہ ان دونوں صورتوں میں اتمام حجت ہوا ہے۔ پہلی سورہ میں بنی اسرائیل جن کو ہم یہود بھی کہتے ہیں ان پہ، اور دوسری سورہ جو آل عمران ہے اس میں نصارہ پہ اتمام حجت ہوا ہے۔ یہ جو اتمام حجت کا میں نے لفظ استعمال کیا ہے، یہ اصلاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس کو ہم سرگزشت انذار بھی کہتے ہیں، انذار کی روح داد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، یعنی دعوت جو انہوں نے دی اپنی پوری زندگی میں، وہ اس کی روح داد ہے قرآن مجید۔ اور یہ کن مراحل سے گزری، کن ادوار سے گزری، دعوت کے جو ادوار ہیں ان کو ہم قرآن مجید کا دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس دعوت کے بھی ادوار رہے ہیں۔ یعنی پہلا دور جس کو ہم کہتے ہیں انذار، جس میں قریبی لوگوں کو جو معاشرے میں کچھ مقام رکھتے ہیں ان کے انذار کیا گیا، اور اس کے بعد انذار عام، یعنی جو سردار ہیں قوم کے ان کو تو مرکز مانتے ہوئے پبلک تک پہنچا گیا، یہ انذار عام ہے۔ اس کے بعد اتمام حجت ہوتا ہے۔ اتمام حجت کا جو دور ہے اس میں ان کے ہر طرح کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہجرت و برات کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ رسولوں کے دور کے ساتھ یہ خاص ہے کہ رسول جب زمین پہ آتے ہیں، یعنی جب اپنا اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت کا منصب مل گیا ہے، تو گویا کہ اس قوم کے لیے ایک قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ یعنی رسالت کی ایک رسول کی زندگی میں وہ اپنی اس دعوت کے انجام تک، اس دعوت کو پہنچاتے ہوئے وہ تمام مراحل سے گزرنا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ یا تو وہ جزا کی صورت میں ہوتی ہے یا وہ سزا کی صورت میں ہوتی ہے۔ ہجرت و برات کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ فیصلہ کن ہو جاتا ہے۔ ہجرت و برات جب یعنی ہجرت کر جاتے ہیں رسول اپنے علاقے سے، تو اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پیچھے قوم ہے اس پہ لازماً جو ہے نا وہ عذاب آئے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں
पीछे ये तय करके आए हैं, यानी कुरान मजीद की सूरतों से हमें मालूम होता है कि अब ये फैसला यानी जो फैसला हो चुका है, ये अजाब आज आया, कल आया। ये फैसला करना कि ये किस वक़्त ये अजाब आएगा, ये अल्लाह ताला की ज़ात का काम है, ये इंसानों का काम नहीं है। तो इस मुशरिकीन मक्का के साथ जो पीछे कौम थी, वो अजाब का मामला ज़ाहिर है मैदान बदर की सूरत में लगा, और मैदान बदर में इनके सब के सब जो सरदार थे वो सारे के सारे मारे गए। ये जो अदवार हैं जिनकी मैंने बात की, इनको हम सालों के साथ नहीं जोड़ते कि ये सूरा किस साल की है, यानी नबूवत के दूसरे साल की है, चौथे साल की है, इस तरीके से हम नहीं देखते। हम देखते हैं इसको अदवार के साथ जोड़ के कि यानी ये किस मरहले की सूरा है। ये सूरा इंजार के दौर की है या ये इंजार आम के दौर की है। ये जो तो बरात की है, इत्माम हुज्जत की है। तो ये दोनों सूरतें जो हैं इत्माम हुज्जत के दौर की हैं, ये बकरा और आले इमरान। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि मदीना के बाद फौरी तौर पे इत्माम हुज्जत क्यों शुरू कर दिया गया। यानी इनको भी उन्हीं मराहल से गुजारना चाहिए था, जैसे इंजार आम का जो है ना जो मराहल हैं। यहाँ पे हमें मालूम है कि ये दोनों उम्मतें पहले से इल्हामी किताबों की रोशनी में जी रहे हैं। कुरान मजीद आखिरी किताब है, इनको एबीसी से स्टार्ट नहीं करना था, बल्कि वहां से स्टार्ट करना था जो इनकी इल्हामी किताबों के अंदर एक चीज मौजूद है, वहां से आगे बढ़ के बात इनसे करनी थी। और एक पहलू जो आपके सामने ये रखा है, दूसरा पहलू ये कि जब इंजार आम मक्का में हो रहा था तो अहले किताब के बहुत सारे लोग उस वक्त मुतल्लक हो गए थे इस दावत के साथ। ये हमें मालूम है कि उस दौर में इन्होंने मक्का के लोगों के साथ राब्ता करना शुरू कर दिया था, और कुरान मजीद ने बराह रास्त इनको खिताब किया है। यानी इंजार आम के दौर में मक्का ही में बराह रास्त अहले किताब के लोगों को खिताब किया है। ये हम पहले पढ़ आए हैं। ज़ाहिर है कि एक दफ़ा जब कुरान मजीद पिछले हमने पढ़ा है तो उसके अंदर जगह जगह हमने देखा कि इंजार आम के मरहले में अहले किताब को भी मुखातिब किया गया। अच्छा, उसके बाद ये कि क्या सिर्फ अहले किताब को ही मुखातिब किया गया है इन दोनों सूरतों में? ये ज़िमनन जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खिताब किया गया है और मुसलमानों को भी किया गया है। यानी असलन अगर देखा जाए तो अहले किताब के साथ साथ मुसलमानों को भी इसके अंदर खिताब किया गया है। मुसलमानों को किस पहलू से? मुसलमानों को ज़ाहिर है कि तज़किया और तत्हीर के पहलू से शरीयत के जो मज़ामीन हैं वो आपको जा बजा इन दोनों सूरतों में मिलेंगे। आगाज़ इसी से होता है कि अहले किताब के ही लोगों से होता है, और इन सूरतों का जो यानी मज़ामीन आगे बढ़ते हैं तो फिर ज़ाहिर है कि मुसलमानों का वो पहलू जो तज़किया और तत्हीर के हैं वो शामिल कर लिए जाते हैं। तो सूरह बकरा का मौजू अहले किताब पर इत्माम हुज्जत और उनकी जगह पे किनके, यानी अहले किताब की जगह पे एक नई उम्मत की तासीस और उसके फ़राइज़ का बयान है। उम्मत की तासीस यानी कि अब फाउंडेशन, बुनियादें रखी जा रही हैं इस उम्मत की। इन दोनों सूरतों के अंदर जो है ना हमें ये मालूम होता है कि एक नई उम्मत की तासीस हो रही है, बुनियादें रखी जा रही हैं, और पिछली उम्मत को रिटायर किया जा रहा है। ऐसे ही सूरह आले इमरान के अंदर भी अहले किताब खास तौर पे नसारा पर इत्माम हुज्जत होता है, और उनकी जगह पे नई उम्मत की तासीस और इस उम्मत की जो नई उम्मत है इसका तज़किया और तत्हीर है। ये है इंट्रोडक्शन सूरह अल बकरा और आले इमरान का। आगे बढ़ते हैं, सूरह बकरा का आगाज करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो सरासर है जिसकी शफकत अब्दी है। ये हमने पिछली दफा पढ़ा था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो जुमला है, ये जब भी कुरान मजीद में सूरतों के आगाज में आता है, रखा तो ये अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक है हर सूरा के आगाज में, लेकिन ये सूरा के मजमून के साथ इसका क्या ताल्लुक है वो कोई ताल्लुक नहीं है। यानी ये कहें कि जो सूरा के अंदर जो मंदरजात हैं क्या उससे कोई डायरेक्टली मुतल्लिक चीज़ है, ऐसा नहीं है। यानी अल्लाह के हुक्म के साथ जब ये रखा गया तो इसका क्या मंशा है, क्यों रखा गया? वजह यह है कि क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया गया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये सूरह अलक में है कि जब भी आप कोई सूरा नाजिल होती है तो अल्लाह की सनद के साथ, अल्लाह की अथॉरिटी के साथ इसको लोगों तक पहुंचाओ। यानी गोया कि बे जो इसके अंदर आता है कि बिस्मि, बे अल्लाह के नाम के साथ, यानी अल्लाह की सनद, अल्लाह की अथॉरिटी के साथ इसको लोगों तक पहुंचाओ।
ये जिम्मेदारी, ये मनसब था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोगों तक पहुंचाने का। लेकिन जब हम अपने एंगल से पढ़ रहे होते हैं तो ज़ाहिर है कि इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह ताला की ये वही है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, तो फिर हम इसका मतलब ये लेंगे कि हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। अदरवाइज जो प्राइमरी एड्रेसी है, जिन पे ये कुरान नाजिल हुआ है, उनके लिए इसका मतलब यही है कि अल्लाह के नाम के साथ इसको दुनिया को पढ़ के सुनाओ, अपने मुखातबीन को जो ना पढ़ के सुनाओ। ये वो ज़ात है जो जिसकी शफ़क़त जो है ना, जिसकी रहमत सरासर है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। यानी अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं, उसके सहारे से, उसके नाम से इसको लोगों तक पढ़ के सुनाओ। आगे बढ़ें, अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम, ये सूरा अलिफ लाम मीम है। इसका क्या मतलब है? ये जो अलिफ लाम मीम और इससे मिलते जुलते जो हरूफ मुख्तलिफ सूरतों के शुरू में आते हैं, इनको हम हरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। ये मुश्किल लफ्ज़ है, ये इस्तिलाह भी इंसानों की है, ये कोई अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करदा इस्तिलाह नहीं है, इंसानों की इस्तिलाह है। मुक़त्तआत का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कता कता किए हुए, अलग-अलग किए हुए, यानी अल्फाज को अलग-अलग किए हुए। इंग्लिश में इनको हम डिसजॉइंटेड लेटर्स भी कहते हैं या सेपरेट लेटर्स भी कहते हैं। तो गोया कि जब हम इनको पढ़ते हैं तो अलग-अलग कता-कता करके अलग-अलग करके पढ़ते हैं, और ये पूरा जुमला होते हैं। जिस तरह यहाँ पे है, ये सूरा अलिफ लाम मीम है, ये सूरतों के नाम हैं, यानी जहाँ-जहाँ पे भी आए हैं, ये उन्हीं सूरतों के नाम हैं। ये क्यों सूरतों के नाम हैं? क्योंकि इसके बाद जो लफ़्ज़ आता है, वो खुद ये बयान कर देता है कि ये क्या चीज़ है। जब यहाँ अलिफ लाम मीम आया, तो इसके बाद ज़ाली का लफ़्ज़ आ गया। तो आप देखेंगे कि जहाँ-जहाँ ये हरूफ़ मुक़त्तआत आते हैं, वहाँ इसके बाद फ़ौरी तौर पे या तो ज़ालिका का लफ़्ज़ होता है या तिल्का का लफ़्ज़ होता है। तो ये ज़ालिका मुज़क्कर के लिए आता है और मुअन्नस के लिए तिल्का आता है। तो यहाँ पे अलिफ लाम जो है, इसकी तरफ इशारा करके कहा कि ये किताब, यानी अलिफ लाम मीम क्या है? ये किताब का नाम है, यानी जो नाज़िल हो रही है, ये उसी किताब की सूरतों में से एक सूरा है, अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही, और ये वही किताब है जिसके अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल होने में कोई शक व शुबा नहीं है। अच्छा, ये जो हरूफ़ मुक़त्तआत हैं, इसके बारे में जैसा कि अभी आपके सामने कहा कि ये सूरतों के नाम हैं। नाम जो हैं, उनके अमूमी तौर पे ज़रूरी नहीं होता है कि आप कोई माना मुतय्यन करें। जैसे कि ज़मीन को हम ज़मीन कहते हैं, आसमान को आसमान कहते हैं। कभी इसके बारे में हम खोज नहीं लगाते कि ज़मीन को हम ज़मीन क्यों कहते हैं और आसमान को आसमान क्यों कहते हैं। ये तो आम सी बात है। लेकिन बहरहाल फिर भी इंसान कोशिश तो करता है कि अगर यहाँ पे ये अल्फाज आए हैं तो इनका माना और मफ़हूम क्या है। माना और मफ़हूम को मुतय्यन करना, इसके बारे में एक बात जो है ना वो तयशुदा है कि ये एक ख़ास असलूब है। ख़ास असलूब है, यानी ये कि अरबों का जो लिटरेचर है, जब खुतबात पढ़ा करते थे, जब अपने शेरी कलाम को जो है ना वो पढ़ा करते थे, तो शेरी कलाम को, जिनको वो कसीदे कहते थे या खुतबात जो उनके हुआ करते थे, आगाज़ करने से पहले कुछ ऐसे ही हरूफ के साथ आगाज़ किया करते थे। ये एक मतलब एक तहकीक शुदा बात है कि ये उनके लिटरेचर में ये चीज़ मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये सूरा ज़ाहिर है मदनी सूरा है और अहले किताब के सामने ये पढ़ी गई। अहले किताब भी इस रवायत से वाकिफ़ हैं, यानी इन हरूफ़ मुक़त्तआत से वो भी वाकिफ़ हैं। क्यों वाकिफ़ हैं? क्योंकि उनकी अपनी इल्हामी किताबों के अंदर इस तरह के हरूफ पाए जाते हैं। ख़ास तौर पे जो ज़बूर है, और ज़बूर के अंदर जो दुआओं का मजमूआ है, अमूमी तौर पे वहाँ पे भी देखेंगे कि बाज़ दुआओं के शुरू में ऐसे ही अल्फाज से स्टार्ट होती हैं, ज़बूर की जो दुआएँ हैं। तो गोया कि ये अहले किताब के सामने भी एक मानी हुई हकीकत है और मुशरिकीन मक्का के सामने भी एक मानी हुई हकीकत है, ये कि वो इस तरह के अल्फाज को जानते हैं। अगर ये कोई अचंभे की चीज़ होती, कोई अजीब चीज़ होती, तो यकीनन वो इस पे एतराज़ करते। कुरान मजीद जगह-जगह पे उनके एतराज़ात का जवाब देता है, ख़्वाह वो अहले किताब हों या मुशरिकीन मक्का हों। लेकिन किसी जगह पे भी कुरान मजीद ने ये एतराज़ उनका रिकॉर्ड नहीं किया कि ये क्या अल्फाज हैं, इनको हम नहीं समझते। तो गोया कि
ना ही कोई ऐसी चीज़ हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस की सूरत में हम तक पहुंची है, और ना ही कोई ऐसा इतराज़ मुखालिफिन की तरफ से हम तक पहुंचा है। तो ये एक हकीकत है, तयशुदा बात है कि इस असलूब से वो वाकिफ़ हैं पहले से। ऐसे में हमें एक यूँ कह लें कि इत्मीनान हो जाता है कि ये एक अदब की, या ये कि एक लिटरेचर की एक असलूब है जो उस वक़्त उनके माशरे में माना जाता था। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है कि इंसान चाहता है कि जब कुरान मजीद खुद कहता है कि मेरी हर चीज़ वाज़ेह है, हर चीज़ मुबीन है, फिर भी इंसान की ख्वाहिश होती है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। उलमा इकराम ने अपने-अपने तौर पे कोशिश की इनके माना और मफ़हूम मुतय्यन करने में, और जितनी भी वो कोशिशें की हैं, वो महज़ कोशिशें हैं। उनको ये कहें कि ये राय ठीक है, ये राय ठीक है, इसके बारे में कतई तौर पे कोई कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही जैसे बाकी उलमा इकराम ने राय दी हैं, वैसे ही इमाम हमीदुद्दीन फ़राही साहब ने भी अपनी एक राय दी है, और वो जो राय है, उसके हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि करीने क़यास है। वो भी राय कोई ऐसी नहीं है कि 100% कोई एस्टैब्लिश हो गई हो। वो करीने क़यास क्यों लगती है? क्योंकि जो उनका नुक्ता नज़र है, वो ये है कि ये ज़बान के जो कवायद हैं, ज़बान के जो असालीब हैं, उनके वो मुताबिक है। वो क्या है? वो कहते ये हैं कि तारीखी तौर पर ये जो हरूफ आते हैं, ये पुराने ज़माने में सैकड़ों हज़ारों साल पहले जब अरबी ज़बान में ये हरूफ शुरू हुए थे, और साथ ज़ाहिर है इब्रानी ज़बान, दोनों ज़बानें मिलके, तो ये चीज़ों के नाम हुआ करते थे। ना सिर्फ़ ये आवाज़ दिया करते थे ये हरूफ, बल्कि चीज़ों की शक्लों ही की सूरत में लिखे जाते थे। उसकी वाज़ेह मिसाल जो है ना कुरान मजीद से ही वो देते हैं। ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ तो तरीक़ाकार यही है कि जो मिसाल आए वो कुरान मजीद ही से आए। तो कुरान मजीद ही से जो है ना मिसाल पेश करते हैं सूरह अन-नून। वहाँ पे जो नून है, वो बुनियादी तौर पे नून का मतलब ही अरबी ज़बान में मछली है, और आगे चल के उसी सूरह के अंदर जो सूरह नून है, वहाँ पे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के हवाले से मछली जो है वो अ, साहिबुल हूत के तौर पे जो है ना उनको पेश किया गया है कि मछली वाले जो रसूल हैं। तो मछली की एक जो ख़ास शक्ल होती है, यानी जब वो बैठी होती है, उसकी आँख की तरफ देखें तो दरमियान में एक डॉट होता है। तो नून बुनियादी तौर पे वो शक्ल है मछली की, जिसमें एक डॉट उसकी आई, उसकी आँख को जो है ना वो ज़ाहिर कर रही है। तो इसी से नून का मतलब जो है वो मछली है। तो वो नून ही से जो है ना वो हरूफ़ मुक़त्तआत में से नून ही से शुरा का आगाज़ हो रहा है। तो ये एक पहलू। उसके बाद अगर आप देखें तौ का जो लफ़्ज़ है, ये साँप के लिए इस्तेमाल होता है, यानी इसका माना साँप है। ये जहाँ-जहाँ पे भी आया है, जैसे तौहा एक सूरा से पहले आता है, दूसरी जगह पे तौसीन आता है, तीसरी जगह पे तौसीन मीम आता है। जिस-जिस सूरतों के शुरू में ये तौ का लफ़्ज़ आ रहा है हरूफ़ मुक़त्तआत की सूरत में, तो तौ का मतलब साँप है, वहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साँप का वाक़या लाज़मी तौर पे इन सूरतों में आता है। यानी ये 2 मिसालें हैं, और मिसालें भी दी जा सकती हैं। ऐसे ही जैसे अलिफ लाम मीम है, तो अलिफ जो है ये गाय को लफ़्ज़ बोला जाता था गाय के लिए, और ये गाय के सर की अलामत के तौर पे जो है ना ये बयान किया जाता है। और क्योंकि इस सूरा के अंदर सूरह बकरा गायकी के लिए जो है ना इसका नाम दूसरा रखा गया है, तो ये उसके यानी एक अलामत के तौर पे ये चीज़ आती है। ऐसे ही जो मीम का लफ़्ज़ है इसके अंदर, ये पानी की लहर के लिए जो है ना इस्तेमाल होता है। तो ये मालूम है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो इस सूरा के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है, कैसे वो जो दरिया को वो यानी बाँटते हैं, अलग-अलग करते हैं। उसके बाद एक स्टेज पे, दूसरी स्टेज पे वो अपने असा के साथ यानी पानी के चश्मे जारी कर देते हैं, पानी की लहरें वहाँ पे भी होती हैं। तो गोया कि ये मज़ामीन इस सूरा के अंदर पहले से मौजूद हैं। ये चंद एक मिसालें आपके सामने रख दी, जो हमारे इन बुज़ुर्गों ने बयान की हैं। ये किसी हद तक एक तरह का हमें यक़-ओ-ना एक इत्मीनान हासिल हो जाता है कि अगर इस डायरेक्शन में मज़ीद काम किया जाए, तो जितनी भी जो ये तकरीबन 29 सूरतें हैं, जिनके आगाज़ में हरूफ़ मुक़त्तआत आते हैं, वहाँ पे वो तमाम जो हरूफ आए हैं, ऐसे उनकी तहक़ीक़ करके ये साबित किया जा सके और एस्टैब्लिश कर दिया जाए कि ये वाक़ई ऐसे है,
تو پھر یہ قابل اعتماد چیز ہو گئی. لیکن جب تک یہ ساری چیزیں یعنی اسٹیبلش نہیں ہو جاتی تب تک کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ یہ قرینے قیاس ہے. قرینے قیاس ہے یعنی کسی حد تک ان پہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے لیکن یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں تحقیق سے متعلقہ چیزیں ہیں، ان کو جب بھی پیش کریں تو ایک رائے کے طور پہ ہی پیش کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ یہ اصلاً ہے کیا چیز، یہ صورتوں کے نام ہیں اور یہ معلوم اور معروف اسلوب ہے جو اس وقت پایا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں. باقی یہ کہ ان کے کیا معنی ہے وہ ظاہر ہے کہ علماء کرام اس میدان میں کام کرتے رہتے ہیں، اپنی رائے پیش کرتے رہتے ہیں. ایسے ہی میں نے آپ کے سامنے امام حمید الدین فراہی صاحب کا نقطہ نظر رکھ دیا ہے. آگے بڑھیں تو آگے ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب ہے، یہاں پہ لفظ ہے الکتاب، تو یہ ایک خاص کتاب ہے. اب یہاں پہ جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ اٹ از دا بک، اب دا بک کہہ کے جب ہم بات کریں گے تو یہ ظاہر ہے کہ یہ جو سننے والا ہے، جو آپ کا مخاطب ہے، اس تک یہ بات پہنچانا مقصود ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کا وجود پہلے سے ہے. کیونکہ اس سورہ کے اندر بنی اسرائیل، اہل کتاب، نصارہ کو جو ہے مخاطب، یعنی بنی اسرائیل کو خاص طور پہ مخاطب کیا گیا ہے. اگلی سورہ میں نصارہ ہے تو مخاطب کیا گیا. دونوں صورتوں کے لیے ظاہر الف لام میم کا ہی لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہ کتاب، یہ وہ کتاب ہے جو آپ کی الہامی کتابوں میں جس کی پیشن گوئی کی جا چکی ہے. الہامی کتابوں میں پیشن گوئی اس کی جا چکی ہے. تورات میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ ڈیٹرانومی کا جو چیپٹر ہے اس کے اندر وہاں یہ چیز بیان ہوئی ہے، وہ یہ کہ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا. میں انہی میں سے یعنی انہی کے بھائیوں میں سے، کیا مطلب؟ وہاں پہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بنی اسرائیل کے لوگ بیٹھے ہیں اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بتا رہی ہے کہ انہی کے بھائیوں میں سے، انہی کے بھائیوں میں سے جو مخاطب ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے، یعنی تمہاری نسل سے نہیں بلکہ تمہارے بھائیوں ہی میں سے. بھائی کون سے ہیں؟ یعنی بنی اسماعیل کی نسل میں سے تمہاری ہی مانند ایک نبی اٹھاؤں گا. وہ تمہاری مانند یعنی یہ کہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی طرح کا ایک نبی اٹھاؤں گا، وہ اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا کیا مطلب ہے؟ یہ وہی ہے جس کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے جو ہے نا آغاز کرتے ہیں. یعنی جو کچھ میں ان کے منہ میں کلام ڈالوں گا وہ میری سند، میری اتھارٹی کے ساتھ وہ دنیا کو وہ پیغام سنائیں گے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا. یعنی آپ اپنے دماغ سے، اپنی سوچ اور فکر سے کلام بنا کے پیش نہیں کرے گا بلکہ اس سند، اس اتھارٹی کے ساتھ جو میں نے اس کو دوں گا وہ وہی کلام دنیا کو دے گا. اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں اس کا حساب لوں گا. یعنی جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے اور اگر لوگ اس کی باتیں نہیں سنیں گے تو میں اس کا حساب لوں گا. حساب لینے کا کیا مطلب ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے حساب لیا فرعون کے ساتھ، ویسے ہی حساب جو ہے وہ اس رسول کے مخاطبین کے ساتھ بھی ہوگا. یعنی وہ بھی قوم اپنے انجام تک پہنچے گی. یہ بڑی اہم چیز ہے. تو یہ وہ کتاب ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو. کون انتظار کر رہے ہیں؟ بنی اسرائیل. آگے چل کے اسی سورہ کے اندر ہمیں معلوم ہو جائے گا اور بتایا جائے گا کہ یہ پہلے سے انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے درمیان رسول آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کے اللہ کے دین کی فتح اور نصرت کا کام کریں گے. یہ اسی سورہ میں آگے چل کے ہم پڑھیں گے. جب یہ کہا گیا کہ یہ وہی کتاب ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو اور اس کی کتاب الکتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، الکتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل ہو رہی ہے. اس کا کوئی اور اوریجن، کوئی اور جو ہے نا آپ سمجھتے ہیں تو ہرگز ایسا نہیں ہے. اچھا یہ جو لفظ بولا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریبہ جو ہے اس
کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ الکتاب ہے۔ یہ ریب کا جو ہے نا ایک اور رائے بھی پائی جاتی ہے، اس کی طرف بات میں آتا ہوں۔ جب بھی کوئی لفظ آپ کے سامنے آتا ہے قرآن مجید کے اندر، جیسے کہ ریب آ گیا، اس کا معنی شک ہوتا ہے۔ تو اب یہ ریب کس سے متعلق ہوگا؟ کیا یہ کہ یہ کتاب کے اندر، کتاب کے جو مندرجات ہیں، اس میں شک نہیں کیا جا سکتا، یا کتاب کے نازل ہونے میں کوئی شک ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل ہو رہی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے؟ یہ پہلو بیان کیا گیا ہے۔ یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل ہوئی ہے، یہ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ بیان ہوا ہے۔ اور تھوڑا سا آگے جائیں گے اسی سورہ کے اندر تو وہاں پہ کہا گیا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تمہیں اس کتاب کے اندر شک ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہو رہی ہمارے بندے پہ، تو اس سے ملتی جلتی کوئی اور صورت لے آؤ۔ یعنی ایک چیلنج دیا گیا ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اس کا جو اوریجن ہے، یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے۔ آگے جا کے سورہ السجدہ جو ہے، وہاں پہ جو پہلی آیت ہے وہ بھی ایسے ہی شروع ہوتی ہے، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ جو رب العالمین ہیں، انہیں کی طرف سے یہ تنزیل شدہ کتاب، یعنی تنزیل یعنی اتری ہوئی کتاب ہے۔ اچھا، یعنی سورہ سجدہ میں یہ واضح طور پہ بیان کر دیا، اور آگے چل کے سورہ بقرہ میں ہی یہ چیز واضح ہو گئی۔ یہاں پہ یہ ایک رائے اور بھی پائی جاتی ہے، دوسری رائے میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دیتا ہوں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس قرآن مجید کے اندر جو مضامین آئے ہیں، اس کے اندر کوئی شکوک و شبہات والے مضامین نہیں ہیں کہ انسان پڑھے اور اس کے بعد شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے۔ یہ مضمون، یہ پہلو قرآن مجید کے اندر کہیں بھی بیان نہیں ہوا۔ ہماری جو بھی رائے بنے، اگر ہمیں کسی جگہ پہ کوئی پرابلم پیش آتا ہے، کنفیوژن پیش آتی ہے، اس کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے، وہ یہ دیکھیں کہ قرآن اپنے نظائر کیا پیش کر رہا ہے، اپنی کیا مثالیں پیش کر رہا ہے۔ دوسری جگہ پہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے مثالیں رکھ دیں، اب اس کے بعد یہ چیز متعین ہو گئی کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ اپنے نازل ہونے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل ہو رہا ہے۔ یہ بات ہے جو یہاں کہی گئی جا رہی ہے۔ یہ بات نہیں کہی جا رہی کہ اس کے مضامین میں کوئی شک ہے۔ شک کرنا یہ انسانوں کی عقل کا کو جو ہے نا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ انسان شک کرتے ہیں۔ کتابوں میں کیا شک ہوتا ہے، یعنی آپ پڑھیں گے تو اس کے بعد جو ہے نا یہ معاملہ دیکھیں گے، یہ کہ مشرکین مکہ کے سامنے اور اہل کتاب کے سامنے جب قرآن پیش ہو رہا ہے تو وہ یہ وجہ نہیں تھی کہ جو کچھ یہ کتاب کہہ رہی ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ یہ نہیں کہہ رہے۔ وہ اصل میں چیلنج یہ کر رہے ہیں کہ یہ جب اس کو اللہ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے تو وہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں اس چیز پہ وہ شک کر رہے ہیں، خواہ وہ مشرکین مکہ ہوں، خواہ وہ اہل کتاب ہوں۔ آگے چل کے ہمیں یہ مضمون جا بجا ملے گا اسی سورہ کے اندر۔ وہ بار بار کہہ رہے ہیں جو اہل کتاب ہیں کہ اس کی جو نازل ہو رہا ہے، یہ اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی ساتھ کے ساتھ جو لنک کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں متردد ہیں۔ اصل چیز یہ ہے جو اس سورہ کے اندر بھی بیان ہوئی ہے اور مشرکین مکہ کے حوالے سے بھی بیان ہوئی ہے۔ تو یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو، اور اس کے الہامی ہونے میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے کہا گیا ہے کہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ جب ہم یہاں پہنچتے ہیں کہ یہ ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، تو میں اس کی تفسیر میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ بیک گراؤنڈ واضح رہے۔ جب بھی ہم تفسیر کی کلاس ایسے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ بار بار بیان کرتے ہیں کہ سورہ کے جو مضامین ہوتے ہیں وہ پچھلی سورہ سے مل کے آگے آ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی مضمون آگے کوئی آ رہا ہے اور وہی مضمون اس سے پہلی والی سورہ میں آ چکا ہے تو ہم اس کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں۔ یعنی مضامین، صورتیں تو آغاز ہوتا ہے مکی ایک یا ایک سے زیادہ صورتوں سے، یعنی جو گروپ ہوتا ہے صورتوں کا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ ایک یا ایک سے زیادہ صورتوں سے شروع ہوتا ہے۔
اور اس کے بعد آگے بڑھ کے مدنی صورتوں پہ ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پہ ختم ہوتا ہے۔ تو یہ جو باب جو ہم پڑھ رہے ہیں 7 یعنی جو مجموعے ہیں جو گروپس ہیں، اور یہ پہلا گروپ جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں مکی سورہ فاتحہ تھی جو ہم نے پچھلے سیشن میں پڑھ لی۔ آج ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، یہ مدنی سورہ ہے۔ مکی سورہ کے اندر جو ہے نا جو چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے، وہ تو آپ جانتے ہیں۔ وہاں پہ آغاز ہی ایسے ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ ایک سلیم الفطرت انسان کی دعا ہے، ایک ایسے انسان کی دعا ہے جو پہلے ہی اس ہدایت پہ کھڑا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کی فطرت کے اندر الہام کر دی ہے۔ فَالْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے، جب انسانیت کا آغاز ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے اندر ایک آلہ جو ہے رکھ دیا گیا ہے، خواہ وہ عقل کی صورت میں ہو، خواہ جو اس کے ضمیر کی صورت میں ہو۔ یہ اخلاقی انسان، یہ عقلی انسان اپنے ساتھ عقل لے کے آتا ہے، اخلاق لے کے آتا ہے، اس کو پتہ ہے اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کائنات کا رب مالک خدا ہے۔ اور جب اس کو یہ معلوم ہے اور وہ اسی حیثیت سے جب یہ وحی کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کتاب کے لیے دعا کر رہا ہے سورہ فاتحہ میں، تو وہ وہاں کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، مجھے جو چیز نفس انفسی اور افاقی دلائل سے حاصل ہوئی ہے، یعنی میں نے اپنے ارد گرد ماحول میں جس چیز کا مشاہدہ کیا ہے، جن نشانیوں کو میں نے دیکھ لیا ہے، اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مجھے کچھ فضل مل رہا ہے، کچھ کرم مل رہا ہے، کچھ انعام مل رہا ہے، اور یہ اسی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مل رہا ہے۔ اور وہ شکر کے مقام پہ کھڑے ہو کے یہ الفاظ بول رہا ہے۔ الفاظ بولتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں اس رب کائنات کا جس سے میں خود بھی فائدہ اٹھا رہا ہوں اور پوری کائنات بھی فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اس کے بعد اس کو معلوم ہے کہ وہی ہستی الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ وہ عادل ہے، ایک دن یقیناً جو ہے نا وہ قیامت کو برپا کرے گا۔ یہ جو 3 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کی، یہ دراصل یہ قرآن مجید کی وحی شروع ہونے سے پہلے ایک سلیم الفطرت انسان کی دعا ہے۔ وہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے دعا مانگ رہا ہے، اور وہ دعا مانگ رہا ہے اور اس کے بعد یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے اگر عبادت کرنی ہے تو تیری ہی عبادت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آگے کہتا ہے کہ ابھی تک جو کچھ میں سمجھا ہوں، یہ سلیم الفطرت انسان کہتا ہے کہ ابھی تک جو کچھ میں سمجھا ہوں وہ بس اتنا ہی سمجھا ہوں، جو میرے اندر الہام کر دیا گیا ہے میری فطرت کی صورت میں، اس کی روشنی میں بس میں اتنا ہی سمجھتا ہوں۔ اس کی جزیات، اس کی تفصیل جو ہے نا وہ میں نہیں سمجھتا۔ اس کی جزیات اور تفصیل جاننے کے لیے وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اب وہ مجھے موقع آ گیا ہے کہ اب وہ راستہ بتا دے۔ یہ راستہ وہ جب طے کرنا ہے تو یقیناً وہ انبیاء اکرام کی جو دی ہوئی ہدایت ہے اسی کی روشنی میں کرنا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، جب یہ الفاظ بول رہا ہے تو یہاں پہ جب لفظ آیا ہے ہدی للمتقین، یہ متقین وہی لوگ ہیں جو اس وحی کے شروع ہونے سے پہلے سلیم الفطرت لوگ تھے، اور وہ ایک ہدایت کی تلاش کے لیے نکلے تھے۔ اور یہ ہدایت انہی کے لیے ہے جو پہلے سے ان کے اندر موجود ایک چیز پائی جاتی تھی، اس ہدایت کی روشنی میں وہ جی رہے تھے۔ اس کے بعد جب یہ وحی آئی تو آگے بڑھ کے لپ کے وہ آگے بڑھے، اور انہوں نے اس وحی کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور اس وحی سے اب وہ ہدایت وصول کر رہے ہیں۔ یہی لوگ متقین ہیں۔ یعنی کون سے لوگ؟ جنہوں نے آگے بڑھ کے، خواہ وہ مشرکین مکہ ہی میں سے ہوں، یعنی وہاں سے لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور خواہ وہ یہ اوس اور خزرج جو مدینہ کے اندر جو ہے نا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ گویا کہ پہلے ہی سے جو ہے نا اپنی اس حقیقت پہ کھڑے تھے جو انسان کے اندر روشنی پائی جاتی ہے، اور جب ان کو باہر سے روشنی ملی اس وحی کی صورت میں تو آگے بڑھ کے انہوں نے قبول کیا ہے۔ تو اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو گویا کہ جو متقین کا لفظ ہے یہاں پہ، یہ اپنے آغاز کے لحاظ سے بولا گیا ہے، یعنی اپنے انجام کے لحاظ سے، مکمل معنی میں نہیں، آغاز
مطلب یہ ہے کہ یہ انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو پہلے اس کی توقع کر رہے تھے، اس چیز کی کہ وہ اس روشنی میں جی رہے تھے اور یوں ہی یہ ہدایت ملی اور آگے بڑھ کے انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس کے بارے میں کہا گیا کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے اپنے رب کو مان رہے ہیں، بن دیکھے اپنے رب کو مان رہے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری ان کی جو ہے نا یہ خاصیت بیان کی گئی کہ یہ نماز قائم کر رہے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے رزق کی صورت میں اس میں سے یہ خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ ان کی طرف نازل ہو رہا ہے اس کتاب کی صورت میں اس پہ ایمان لا رہے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو کچھ پہلے نازل ہو چکا ہے اس پہ ایمان لا رہے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پہ ایک پکا یقین رکھتے ہیں۔ أُولَٰئِکَ عَلَىٰ هُدًى مِن رَبِّهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان کو دستیاب ہو رہی ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ یعنی اب ان کے کریکٹرسٹکس، ان کی خاص اوصاف ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ متقین پرہیزگار یہ کون سے لوگ ہیں؟ یعنی صحابہ اکرام ہیں۔ صحابہ اکرام کی جماعت کے بارے میں جو پہلی خوبی یہ بیان کی گئی کہ وہ بن دیکھے مان رہے ہیں۔ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے یؤمنون بالغیب۔ غیب جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ دو معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے، یعنی جو چیز آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جو ہڈن چیز ہے، پوشیدہ چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ ایک اس کا یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ خود غائب میں ہے، خود غائب میں ہے، یعنی جیسے سادہ سی مثال دیتا ہوں، ایک مینڈک ہے کنویں میں رہتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے باہر کی دنیا کیا ہے، تو وہ جو مینڈک ہے وہ کیا ہے، وہ کنویں کے اندر جو ہے نا وہ ایک غیب کی کیفیت میں رہا ہے، خود غیب میں ہے، باہر کا اس کو اندازہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ انسان کی آنکھوں سے جو چیزیں ہڈن ہیں، جو نہیں دیکھ سکتا، اس کے حوالے سے یہ استعمال ہوا ہے، یا دوسرے معنی میں کہ انسان خود غائب میں ہے، یہ اصلاً دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جو پہلا معنی ہے یہ بعد میں اس پہ تبصرہ کروں گا، پہلے ہم جو معنی میں بتا رہا ہوں ظاہر ہے جو انہیں تفسیروں کی روشنی میں بتا رہا ہوں اس پہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے پہلو کو بھی اس کو دیکھ لیں گے۔ جو دوسری رائے ظاہر ہے ابھی یہ کہ انسان خود غائب میں ہے، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ بنا دیکھے یعنی بن دیکھے مان رہے ہیں، یعنی وہ تقاضا نہیں کر رہے یہ لوگ کہ ہمیں کوئی چیز دکھائی جائے گی تو پھر ہی ایمان لائیں گے، تقاضا نہیں کر رہے کہ چیز دکھائی جائے گی پھر ایمان لائیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ وہ جانور نہیں ہیں کہ جو حسی چیزوں کو دیکھیں گے، یعنی میں آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے اور پھر کہیں گے کہ پھر ہم مانیں گے، نہیں، بلکہ ان کے اندر جو انسانی وصف پایا جاتا ہے، عقلی صلاحیت پائی جاتی ہے، یہ چیزوں کو اپنی عقل سے سمجھ لیتے ہیں۔ یعنی انسان کے پاس علم حاصل کرنے کے دو ہی ذریعے ہیں، یا تو وہ مشاہدے سے کوئی چیزوں کو دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، یہ مشاہدہ ہی ہوتا ہے، 5 سینسز جس کو ہم کہتے ہیں، یا جو ہے وہ اپنی عقل سے سفر طے کرتا ہے۔ کہ جتنے بھی علوم جو ہیں جن کو آج ہم مان رہے ہیں، سوشل سائنسز کی صورت میں ہوں یا نیچرل سائنسز کی صورت میں ہوں، وہ سارے کے سارے اگر آپ دیکھیں تو وہ بنیادی طور پہ یہ دونوں طرح کے علوم پہ مشاہدے سے چیزیں حاصل ہوتی ہیں اور جو ہم عقل کی روشنی میں طے کرتے ہیں۔ جیسا کہ اگزامپل دیتا ہوں، یہ گریوٹی کی جو بات کرتے ہیں، کس نے دیکھا ہے کہ گریوٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ سائنس کے اندر یہ ایک اسٹیبلش چیز ہے، لیکن یہ ایک چیز معلوم حقیقت ہے کہ جو چیز اوپر سے گرتی ہے وہ زمین تک آتی ہے۔ یہ جو فیکٹ ہے، یہ کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں تو گریوٹی کو نہیں مانتا جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گا، تو اس کے بارے میں سب یہی لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ تو انتہائی پاگل پن ہے، یعنی اس بندے کی ذہنی فطور کا کوئی معاملہ ہے جو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو انسانوں کا جو شرف ہے، ابھی تک جتنی بھی اس کی علم کی دنیا میں ترقیاں ہوئی ہیں، وہ اسی بنیاد پہ ہوئی ہیں
कि वो चीज़ों को देखता है, परखता है, उसके बाद एक नतीजा निकालता है, इस्तिंबात करता है, चीज़ों से ड्राइव करता है, इन्फर करता है और उसके बाद नए अलूम दरियाफ्त कर लेता है। ऐसे ही इंसान जो है, जब वो अपने इर्द-गिर्द बिखरी हुई निशानियाँ देखता है, उससे इन्फर करता है, उससे नतीजा निकालता है कि इस कायनात का कोई खालिक है, कोई मालिक है, इसको बनाने वाला है। तो गोया कि वो बिन देखे इस हकीकत को मान रहा है कि कोई कायनात का कोई मालिक है, कोई रब है। जब वो ऐसे मान रहा है तो वो तकाजा हरगिज नहीं करेगा कि मुझे चीज दिखाई जाएगी तो फिर ही मैं ईमान लाऊंगा। वो बल्कि बिन देखे जो है ना ईमान ला रहा है। जो इसका दूसरा पहलू है, जो दूसरी राय है, वो भी आपके सामने जैसा कि मैंने कहा मैं रख देता हूँ। वो राय ये कही जाती है कि जब वो कहते हैं कि ईमान बिल गैब का मतलब ये है कि वो गायब पे ईमान ला रहे हैं और उसके बाद ये कहा जाता है कि गायब के अंदर क्या चीजें हैं, वो 3 चीजें बयान कर देते हैं। वो क्या है? अल्लाह, फरिश्ते और आखिरत। ये 3 चीजें बयान कर देते हैं कि गायब का क्या मतलब है? अल्लाह, फरिश्ते और आखिरत। जब वो अल्लाह कहते हैं तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि गायब जो है ये अल्लाह की सिफ़त है। कुरान मजीद शुरू से लेके आखिर तक पढ़ जाएं, ऐसी कोई चीज़ नहीं आपको मिलेगी कि गायब अल्लाह की सिफ़त है और ना ही किसी हदीस में जो है ना ये चीज़ बयान हुई है। तो ये चीज़ जब बयान ही नहीं हुई तो फिर हमें इन तीनों में से अल्लाह के लफ्ज़ को निकालना पड़ेगा। बाकी रह गई 2 चीज़ें, यानी फरिश्ते और आखिरत। आखिरत जो है आगे चल के देखें, और बिल आखिरती हम यूकिनून, ये रेपिटेशन हो जाएगी। गोया कि अब गायब से आखिरत का मजमून भी निकल गया। बाकी रह गए फरिश्ते। भाई फरिश्तों के लिए तो ये बात जो है ना कोर बात है, बड़ी बुनियादी बात है। तो ये नहीं माना जा सकता। यानी इस पहलू से ये एक बात जो आपके सामने रखी, देखे ईमान ला रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि अब वो अपनी अकल की रोशनी में वो जो इर्द-गिर्द माहौल में वो निशानियाँ देखते हैं, उसके बाद ये नबूवत की सूरत में, वही की सूरत में जो चीज़ सामने आ गई और इससे भी वो इस्तिंबात कर रहे हैं और इस्तिंबात करने के बाद वो अपने रब पे ईमान ला रहे हैं। यही वो हकीकत है जो चीज़ जहाँ पे बयान की जा रही है। अपने रब पे ईमान ला रहे हैं। जब ईमान ला रहे हैं तो पहला तकाजा ईमान लाने का वो ये है कि वो क्या करते हैं, वो अल्लाह के हजूर खड़े हो जाते हैं। किस मकसद के लिए खड़े होते हैं? नमाज कायम करने के लिए खड़े होते हैं। नमाज कायम करने के लिए खड़े होते हैं। नमाज है क्या चीज़ है असल में? ये कुरान मजीद में हमें बताया गया है, व अकीमस्सलाता लिज़िक्री, मेरे जिक्र के लिए इस नमाज को कायम करें। ये है कुरान मजीद का असल मकसद। मेरे जिक्र के लिए जब ये कहा गया तो इसका क्या मतलब है? ये कि इंसान मुतनब्बे रहे, आगाह रहे कि एक दिन उसने अल्लाह के हजूर पेश होना है और इस कायनात का रब है, कायनात का रब है। उसने कुछ जिम्मेदारियां दी हैं और वो जिम्मेदारियों को अदा करना है। उसके लिए मुझे उस ज़ात की मार्फत हासिल करनी है, ये है वो ज़िक्र। और मार्फत हासिल करके मुझे उस रोशनी में जीना है, उस अताअत में जीना है, उस फरमाबरदारी में जीना है, जो उस ज़ात की तरफ से मेरे ऊपर लागू होता है। ये है ज़िक्र जिसके लिए हमें ज़िंदगी गुज़ारनी है। ये मकसद है इस नमाज का। और उसके बाद जब ये नमाज का कहा गया तो ये नमाज हमें कैसे पढ़नी है, इसके लिए खुशू व खुजू के जो है अल्फाज आते हैं कुरान मजीद में, जगह जगह इस चीज़ को बयान किया गया है। यानी एक कैफियत है जो आपकी अंदरूनी शख्सियत पे तारी होती है और उसका ज़हूर फिर खारिज में होता है। आप हमतन पूरी शख्सियत ज़ाहरी और बातनी दोनों मिलके खुशू व खुजू के साथ अल्लाह के हजूर खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद जो अहले ईमान हैं उनकी खूबियाँ ये बयान की गई हैं सूरह मारिज में कि अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम यहाफ़िज़ून। वो अपनी नमाज़ों की इस तरीके से हिफाज़त करते हैं कि मदावमत, यानी मुस्तकिल तौर पे वो नमाज पढ़ते हैं, खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ते हैं, वो वज़ू करके नमाज पढ़ते हैं। नमाज के जो अरकान हैं, यानी आमाल, और उसके बाद जो अल्फाज बोले जाते हैं, वज़ाइफ, यानी जो बात उसके अंदर कुरान मजीद की आयत पढ़ी जाती हैं, कुछ तस्बीहात पढ़ी जाती हैं, ये दोनों चीज़ें मिलके जैसा कि अल्लाह ताला की ज़ात ने
یہ دین دیا ہے قرآن کی صورت میں اور سنت کی صورت میں. ظاہر ہے کہ یہاں پہ سنت جو ہے وہ نماز کی بات کی جا رہی ہے. جیسے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانوں کو دی اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، ویسے ہی یہ ادا ہونی چاہیے. یعنی پورے اہتمام کے ساتھ. اگر یہ لوگ کسی جگہ کمیونٹی بنا کے رہتے ہیں اور اس کے بعد مسجد کا اہتمام کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ مسجد میں بھی جانا چاہیے. یہ بھی ظاہر ہے کہ انسانوں کے اوپر لازمی ہے. یعنی نماز جو ہے اپنی ادائیگی میں، اپنے مشن میں اللہ کی معرفت، خشوع و خضوع، اس کے اعمال، اس کے اذکار، اس کے بعد کمیونٹی کی صورت میں رہتے ہوں تو اس صورت میں نماز باجماعت اہتمام، یہ ساری کی ساری جو ہے نا چیزیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. جو آپ کے سامنے ہم نے ابھی یہ آیت کا ایک ٹکڑا یہ حصہ جو ہے نا پڑھا کہ وہ یقیمون الصلاۃ، یہ ہے نماز قائم کرنے کی بات کہی جا رہی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کر رہے ہیں. یہ الفاظ بولے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی یہ کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے یہاں پہ کی گئی ہے. رزقنا کا جو لفظ آیا ہے یہ رزق ہے. رزق کے مراد محض جو ہے نا وہ مال و دولت نہیں ہے، بلکہ وقت بھی اس کے اندر شامل ہے. یہ اللہ کی عنایت ہے. رزق کا جب لفظ آتا ہے تو اس کے اندر ہر چیز شامل ہو جاتی ہے. آپ کی صلاحیتیں ہیں، آپ کا وقت ہے، آپ کا مال و دولت ہے، یہ اس میں سے خرچ کر رہے ہیں. جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے تو گویا کہ ایسا جو شخص ہے وہ شکر کے مقام پہ کھڑے ہو کے یہ بات کر رہا ہے کہ اس کے اوپر میری کوئی سرے سے ملکیت ہے ہی نہیں، یہ اس رب کائنات کی دی ہوئی عنایت ہے. جب یہ اس کی عنایت ہے تو اصل مالک اس کا اللہ ہے. جب وہ اللہ ہے تو اس نے یہ مال اگر میرے حوالے کیا ہے، میری ذمہ داری میں دیا ہے، تو گویا کہ یہ اب اس کو اسی طرح میں نے خرچ کرنا ہے جیسا کہ کہا گیا ہے مجھے خرچ کرنے کے لیے. اور کہا گیا کہ ينفقون کا لفظ آیا ہے. ينفقون انفاق فی سبیل اللہ ایک بڑا جامع لفظ ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے اندر زکوٰۃ بھی آتی ہے، اس کے اندر صدقات بھی آتے ہیں، اس کے اندر یعنی جو کچھ بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. گویا کہ انسان جب انفاق کر رہا ہوتا ہے تو وہ اعتراف کر رہا ہوتا ہے، شکر کے مقام پہ کھڑے ہو کے یہ بات کر رہا ہوتا ہے. اور یہاں پہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ سارا کا سارا ہی خرچ کرتے ہیں. لفظ استعمال ہوا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، مما کا مطلب ہے کہ اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں. یعنی بات اتنی ہی ہوگی کہ پہلے آپ نے شکر کے مقام پہ کھڑے ہونا ہے اور اس کے بعد آپ کے اس مال و دولت میں سے کچھ ہی کا مطالبہ کیا جائے گا، اور وہ جو کچھ آپ نے دینا ہے وہ اپنے بہترین انداز میں دینا ہے. یہ بات یہاں پہ کی گئی. اس کے بعد کہا گیا کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ اکرام کی جماعت ہے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایمان لا رہے ہیں جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور جو کچھ پہلے نازل ہو چکا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ نازل ہو رہا ہے اور جو کچھ پہلے نازل ہو چکا ہے یہ آج کہنا بہت آسان ہے، لیکن جب ہم 1400 سال پہلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ایمان لانا قرآن مجید کے اوپر اور قرآن مجید سے پہلی الہامی کتابوں پہ ایمان لانا یہ اتنا آسان نہیں ہے. جب انسان تعصبات میں جیتا ہے، یہود ہوں یا جو ہے نا اوس اور خزرج ہوں یا وہ مکہ کے لوگ ہوں، جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، آپ کو معلوم ہے اوس اور خزرج میں ایمان لانے والے یہودیوں کے ساتھ ان کی کتنی دشمنیاں تھیں. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہود جو ہے وہ مشرکین مکہ کو ہمیشہ امی کہہ کے پکارا کرتے تھے. ایک تعصبات کی دنیا ہوا کرتی تھی. دونوں طرف جو ہے نا یہ جنگ جو ہے حسد کی، بغض کی، یہ ہمیشہ رہی ہے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مذہبی دنیا میں ایسے ہوتا ہے، تو جو یہ لوگ جو اس وقت اسلام قبول کر رہے ہیں وہ کسی تعصبات میں نہیں جی رہے، بلکہ اپنے سے پہلی جو الہامی کتابیں ہیں ان پہ بھی ایمان لا رہے ہیں، اور جو اس وقت ان پہ سامنے آ رہا ہے اس پہ بھی ایمان لا رہے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور اس کے بعد یہ آخرت پہ یقین کی جگہ پہ کھڑے ہیں. جب ہم ایمان کا لفظ بولتے ہیں تو ایمان کے مقابلے میں کفر کا لفظ آتا ہے، اور جب یقین کا لفظ بولتے ہیں تو اس کے مقابلے میں شک کا لفظ آتا ہے. تو یعنی یہ کہ ان کے زندگیوں میں، ان کے سوچ اور فکر میں آخرت کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات کے وہ شکار نہیں ہیں، بلکہ وہ اس یقینی جگہ پہ کھڑے ہیں جس جگہ پہ ان کو کھڑا ہونا چاہیے آخرت کے معاملے میں، کہ ایک دن آخرت جو ہے نا وہ میدان لگنا ہے، اللہ کے حضور میں پہنچنا ہے.
हिसाब किताब देना है। यहाँ पे युकिनून ईमान ही के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी आखिरत पे ईमान ला रहे हैं, यानी गोया कि वो यकीन की जगह खड़े होकर आखिरत पे ईमान ला रहे हैं। और उसके बाद कहा है कि उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जो हदायत पे हैं। इस जब ये कहा है हदायत पे हैं, गोया के इस वही के शुरू होने से पहले भी वो हदायत पे थे। जैसा कि शुरू में हमने पढ़ा, शुरू में हमने क्या देखा था? शुरू में हमने ये देखा था कि फीही हुदल लिल मुत्तकीन, जब ये लफ्ज़ बोला था तो उस वक़्त हमने इन्हीं लोगों का ज़िक्र किया था। और यहाँ पे जब ये पूरा पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है तो फिर उन्हीं लोगों पे हो रहा है कि ये लोग ऐसे थे कि पहले भी हदायत पे थे, और जब ये हदायत इनके पास आ गई तो यकीनन जो है ना, ये हदायत पे लोग हैं और रहे हैं। व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और यही लोग जो है ना वो फलाह पाने वाले हैं। फलाह पाने वाले हैं, कामयाबी पाने वाले हैं। ये तसव्वुर अपने असल में आखिरत का तसव्वुर है। यानी जब इनको इनकी इन मेहनतों के नतीजे में, ये मेहनतें कि बिन देखे ईमान ला रहे हैं, नमाज कायम कर रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं, जो कुछ इनके सामने नाज़िल हो रहा है उस पे ईमान ला रहे हैं, जो पहले किताबें नाज़िल हो चुकी हैं उस पे ईमान ला रहे हैं, और आखिरत पे पक्का यकीन रखते हैं। ये इसके नतीजे में इनको जो कुछ मिलना है वो ज़ाहिर आखिरत में मिलना है, और जब वो मिलना है तो वो फलाह कामयाबी की चीज़ है। ये जो फलाह का लफ्ज़ है, ये अपने अंदर ये मफ़हूम रखता है कि ये फलाह वो फलाह है जो हासिल तो मेहनत और मशक्क़त से हासिल होती है। यानी इसके अंदर ये अल्फाज के अंदर ये चीज़ मानी और मफ़हूम में ये शामिल है कि इंसान जद्दोजहद करता है, मेहनत करता है, लगातार मेहनत करता है, और उसके बाद उसको उसका नतीजा मिल जाता है, उसको फलाह कहा जाता है। यानी ये फलाह का जो लफ्ज़ है, ये फल्लाह का जो ये अरबी ज़ुबान के अंदर काश्तकार को भी कहते हैं। मेहनत करता है, तगदो करता है, वो किस लिए करता है कि आखिर उसको कोई चीज़ मिले। वो चीज़ मिले, वो क्या चीज़ मिलती है? ज़ाहिर है उसको ज़मीन से गल्ला मिलता है। तो ऐसे ही जब जो है ना अहले ईमान, एक मोमिन जो है, मुत्तकी परहेज़गार है, जब वो इस तरह बाज़ियाँ खेलता है अपने दीन के लिए, तो उसके बाद उसको जो चीज़ मिलती है, उससे जो उसको खुशी हासिल होगी, वो उस खुशी की इंतहा जो है, वो जब मिलेगी, तो उसका जो सिला जो सामने आएगा, उससे वो नहाल हो जाएगा। नहाल हो जाएगा यानी उस खुशी के अंदर उसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता कि उसको किस कदर खुशी नसीब होगी, किस कदर जो है ना वो इत्मीनान हासिल होगा। ये असल में अगर ये सारी चीज़ें देखें जो आपके सामने रखी हैं, ये बुनियादी तौर पे ये अहले किताब को सामने रख के रखी हैं। ये इसी सूरह में जब हम आगे बढ़ेंगे, जब ये कहा गया कि युमिनूना बिल गैब, तो ये इसके मुकाबल में जो यहूद हैं, उन्होंने मुतालबा किया था, इसी सूरह में आगे चल के देखेंगे कि हम ए मूसा, हम आप पे ईमान नहीं लाएंगे। लफ्ज़ आया है नरल्लाह जहरतन, जब तक हम अपनी आंखों से अल्लाह ताला की ज़ात का मुशाहदा नहीं कर लेंगे। तो गोया के जो उनकी सरकशी है यहूदियों की, उसको यहाँ पे नुमाया करना है कि ये वो लोग हैं, इन्होंने हरगिज़ मुतालबा नहीं किया कि हम अल्लाह को अपनी आंखों के साथ देखेंगे, बल्कि ये ईमान बिल गैब यानी बिन देखे जो है ना अपने अल्लाह पे ईमान ला रहे हैं। अनफुसी आफाकी दलाइल इनके लिए काफ़ी हैं ईमान लाने के लिए। उसके बाद नमाज का जब जिक्र आया इसी सूरह के अंदर, जो हमने पढ़ा है पीछे, तो इन्हीं के लिए आगे चल के जो है ना कुरान मजीद बयान करता है अदाउस सलाता वत्तबाउ शहवाता। ये वो लोग हैं, लाखैरे लोग हैं कि इन्होंने नमाज को ज़ाया कर दिया और अपने नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चले गए। उसके बाद जहाँ आ गया कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, तो सूरह तौबा में जाके बताते हैं अल्लाह ताला की ज़ात की यही जो अहले यहूद हैं, यकनिज़ून ज़हब वल फिद्दा, ये वो लोग हैं जो सोने और चांदी को सेंध सेंध कर रखते हैं, और वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में बुखल से काम लेते हैं, खर्च ही नहीं करते। और उसके बाद जब ये कहा गया कि ये अपनी किताब पे यानी अहले ईमान की जब बात की गई कि ये इनके सामने इस वक्त चीज़ नाज़िल हो रही है, इस पे ईमान ला रहे हैं, और अपने से पहली जो किताबें हैं उन पे भी ईमान ला रहे हैं। तो इसी सूरह के अंदर अहले यहूद के बारे में ये रवैया जो सामने आता है वो ये आता है, ये कहते हैं कि
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز پہ ایمان لائیں جو ان کے سامنے اس کتاب کی صورت میں نازل ہو رہی ہے، تو آگے سے جواب دیتے ہیں قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی چیز پہ ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر پہلے نازل ہوا، اس کے بعد ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اس کے علاوہ باقی جتنی بھی جو ہے نا کتابیں ہیں۔ تو گویا کہ یہ ایک تعصب کی دنیا میں جو ہے نا یہ لوگ کھڑے ہیں، جبکہ جو ایمان لا رہے ہیں وہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ یہ بالکل دو چیزیں ہیں، یعنی ایک تقابل کر کے سامنے رکھ دیا کہ اہل ایمان کا یہ رویہ ہے اور اہل ایمان کا یہ رویہ ہونا چاہیے۔ اب جب کہ ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں، ہمارے سامنے مختلف جماعتیں آتی ہیں، مختلف نقطہ نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اللہ نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے، اور یہ مطالبہ جو ہے نا وہ صحابہ اکرام نے اس کو کر کے دکھایا ہے، کر کے دکھایا ہے اس سورہ کے شروع میں۔ یہ ہمارے لیے مثال کافی ہے کہ ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہوں اور ان تمام فرقہ واریت سے، ان تمام نقطہ نظر سے، ان تمام جماعتوں سے اوپر اٹھ جائیں، اور جو چیز ہمارے سامنے رکھی گئی ہے اس کے سامنے سرنڈر کریں، اور یہ سرنڈر کرنا ہی فلاح کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور نماز اور اس کے بعد زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق، اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق، انسانوں سے تعلق، یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو پلے باندھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد بحثیت مجموعی ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس پوری کتنی آیتیں ہیں، یہ 5 بنتی ہیں، ابھی تک جو پڑھا اس پہ ایک سادہ سا تبصرہ ہے کہ اگر ہم ان کو دیکھیں تو جو پہلی بات کہی گئی تھی کہ الذین یؤمنون بالغیب، سٹرکچر کے لحاظ سے میں بات کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے، جب یہ بات کہی گئی تو اس کے بعد فوری طور پہ 2 چیزوں کا مطالبہ کر دیا گیا، یعنی 2 چیزیں، نماز اور زکوٰۃ، یہ گواہ ہیں آپ کے اللہ پہ ایمان لانے کے لیے۔ یعنی یوں ہی آپ ایمان لاتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے گواہی دینی ہے کہ میں واقعی ایمان لے آیا ہوں، اس کے لیے پھر آپ نے اپنی جان پیش کرنی ہے، اپنا مال پیش کرنا ہے۔ جان پیش کرنی نماز کی صورت میں، مال پیش کرنا یہ جو کہا گیا ہے کہ مما رزقناہم ینفقون، یہ اللہ کے حضور دونوں کو لے کے کھڑے ہو جانے کا نام جو ہے نا ایمان بالغیب ہے۔ یہ دونوں کو، یعنی یہ ایمان بالغیب کے تقاضے ہیں جن کو یہاں پہ رکھ کے بیان کیا گیا ہے۔ یہ اگر پورا پیراگراف دیکھیں تو ایمانیات کا پیراگراف ہے۔ یہ جو بات کی گئی ہے نا یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، یہ ایمان بالغیب کے زیر تحت لا کے بات کہی گئی ہے، یہ علیحدہ سے بات نہیں کی گئی۔ وہ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آگے جو جملہ آ رہا ہے وہ پھر والذین سے شروع ہوتا ہے۔ اگر یہ والذین سے نہ شروع ہوتا تو پھر ہمیں ماننا پڑنا تھا کہ نماز اور زکوٰۃ جو ہے یہ علیحدہ سے بیان کی جا رہی ہے، نہیں، بلکہ یہ ایمان بالغیب کے زیر تحت لا کے بات کہی جا رہی ہے، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، اور والذین کہہ کے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اصل بات یہ شروع میں تھی الذین یؤمنون بالغیب، اور اس کے بعد والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس پہ ایمان لا رہے ہیں۔ گویا کہ یہ پوری کی پوری 5 آیتیں جو ہیں یہ ایمانیات کا جو ہے نا مضمون ہے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، تو جب ہم قرآن کی اس طریقے سے آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قرآن کی حکمتیں ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور حکمتوں کو ہمیشہ جو ہے نا بڑی گہرائی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ان کو دیکھنا چاہیے، ان کو پرکھنا چاہیے، اور اس کے مطابق جو ہے نا اپنی زندگی کو ڈالنا چاہیے۔ یہ حکمت ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یہ قانونی پہلو ہوتا ہے، فقہی پہلو ہوتا ہے، وہ چیزوں کو بیسیکلی جو کس صورت میں پیش کرتا ہے، وہ چیزوں کو ایک چارٹ بنا دیتا ہے کہ دیکھو ایمانیات میں یہ چیزیں شامل ہیں، اور اس کے بعد جو عمل کرنے کی چیزیں ہیں اس کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں۔ قرآن کی پریزنٹیشن جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس پہ آپ فوکس کریں، اس پہ غور و فکر کریں، وہ کیسے چیزیں بیان کر رہی ہوتی ہے، اس سے کیا کیا حکمتیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ جب آپ وہ گرفت میں لے آتے ہیں، اپنی سمجھ میں لے آتے ہیں، اس کے بعد ان چیزوں پہ عمل کرنے میں جو آپ کے اندر ایک جذبہ، ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے، اس کا رنگ ہی بڑا مختلف ہوتا ہے۔ وہی کا یہ مقام ہے کہ آپ کے اندر وہ حکمت بھی اتار دے۔ وہ حکمت ہم نے کیسے لینی ہے؟ ظاہر تدبر سے لینی ہے، غور و فکر سے لینی ہے۔ آج
کا سیشن ہم ختم کرتے ہیں اسی پہ. آگے ہم انشاءاللہ اس کے بعد اگلی دفعہ ہم پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہو تو ہم لے لیتے ہیں. تھینک یو. جی اس کے بعد حدیث کا ہے